جی سوال یہ ہے میرا کہ اگر کوئی شخص جو ہے جس کا اگر رشتہ لگ گیا ہے لیکن ابھی اس کے والدین نے نکاح نہیں کرایا یا ڈیلے ہے، بہت 2 سال بعد ہوگی شادی، تو کیا اس صورت میں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ آج کے ماحول میں لوگ آپس میں بات کرنے لگتے ہیں بنا نکاح کے، تو یعنی کہ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اور بہت سارے لوگوں نے ایسا کیا کہ جو ہے رشتہ طے ہونے کے بعد جو ہے اپنے والدین کو بتائے بنا نکاح کر لیا، یعنی اس طریقے سے کہ اپنی جو ہونے والی بیوی ہے اس سے اجازت لے کے نکاح کی، اور اجازت لے کے 2 گواہ کے سامنے اس کو اپنے اس نکاح میں قبول کر لے، تو کیا ایسی صورت میں نکاح ہو جائے گا؟ مفتی صاحب، میرا ایک تو یہ معلوم کرنا تھا کہ قرآن نے کہیں مسلمان اور کافر کی جو پہچان ہے وہ کیا بتائی ہے؟ کیا اس کو پوشاک سے، بھاشا سے، کسی جگہ سے ہم منسلک کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے اعمال سے بتائی گئی ہے؟ جیسے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اکثر لوگ باغ داڑھی، ٹوپی اور بہت ساری باتیں اس طرح کی آتی ہے سنت کے نام پر، تو میں یہ تھوڑا سا بس ایک یہ بس جاننا الیاس چاہ بھائی، رہا بس الیاس بھائی، بس میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ کلیئر کر دوں، یہ قرآن ہی سے کیوں چاہیے؟ یہ جو آپ کا دعویٰ ہے نا، جی اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو اسی پہ کلاس لگائی تھی. تو اگر یہ بول رہے ہیں کہ ذکر سے ساری کتابیں مراد ہے، تو پھر وہ کہاں ہے، کہاں محفوظ ہے بتائیے. اب تو مفتی صاحب اصل میں کیا ہے، اصولی لوگ سے بات کرنی چاہیے، اور یہ جو ہے فروئی لوگ ہیں، اور جو فروئی لوگ ہیں فروئی ان نہیں، سے یہ تو فروئی در فروئی ہے. اس کو تو یعنی کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، خالی وہ ڈکشنری کھولتا ہے، ذکر کا میننگ دیکھتا ہے اور پھر بحث کرتا ہے. برہان کا لفظ دیکھتا ہے، برہان کا جو ہے ڈکشنری میں ترجمہ دیکھتا ہے اور بحث کر رہا ہے. ارے اس کے لیے اصول ہوتے ہیں میرے بھائی. ڈکشنری سے اگر سب دیکھنا ہوتا ہے تو وہ صحابہ کرام جو ہے نا وہ عربی زبان تھے، وہ عرب داں تھے، لیکن پھر بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. تو قرآن میں جب آیت ہوئی تو صحابہ کرام حیران کہ ظلم تو ہم نے کبھی کیا نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ظلم کا میننگ وہ نہیں جو ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے، ظلم سے یہاں شرک مراد ہے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں دونوں حضرات؟ جی جی وعلیکم الحمدللہ. السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، سوال سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو کتاب جو آپ نے بتائی وہ کیا ہندی فونٹ میں مل سکتی ہے؟ ابھی اس پر نہیں کام ہوا ہے، اردو میں ہے فی الحال. اچھا جی جی. کیا ہے بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں اردو تو سمجھتے ہیں لیکن ہندی فونٹ میں ان کو پڑھنے میں زیادہ وہ سوٹیبل رہتا ہے. انشاءاللہ مستقبل میں جیسی اس کی ڈیمانڈ ہوگی تو اس کو ضرور ہندی میں بھی کیا جائے گا. جی جی، میری آپ سے گزارش ہے کہ جب ہندی میں ہو جائے تو ضرور بتائیے گا. جی سوال یہ ہے میرا کہ اگر کوئی شخص جو ہے جس کا اگر رشتہ لگ گیا ہے لیکن ابھی اس کے والدین نے نکاح نہیں کرایا یا ڈیلے ہے، بہت 2 سال بعد ہوگی شادی، تو کیا اس صورت میں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ آج کے ماحول میں لوگ آپس میں بات کرنے لگتے ہیں بنا نکاح کے، تو یعنی کہ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اور بہت سارے لوگوں نے ایسا کیا کہ جو ہے رشتہ طے ہونے کے بعد جو ہے اپنے والدین کو بتائے بنا نکاح کر لیا، یعنی اس طریقے سے کہ اپنی جو ہونے والی بیوی ہے اس سے اجازت لے کے نکاح کی، اور اجازت لے کے 2 گواہ کے سامنے اس کو اپنے اس نکاح میں قبول کر لے، تو کیا ایسی صورت میں نکاح ہو جائے گا؟ جی نکاح ہو جائے گا، نکاح تو ہو جائے گا. نکاح شرعی جو ہے اس کے لیے ایجاب اور قبول ضروری ہے، اور 2 گواہ شرط ہے. تو ایجاب و قبول ہو گیا اور 2 گواہ موجود ہیں تو نکاح ہو جائیں گے. اور ماں باپ کی رضامندی بھی ایک اعتبار سے شامل ہے، جبھی تو ان دونوں کی منگنی ہوئی ہے. تو اگر ان دونوں نے گناہ سے بچنے کے لیے یہ راستہ اپنایا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. سب کو اعتماد میں لے کر یہ کام کرنا چاہیے، لیکن نکاح ہو جائیں گے. جی جی مفتی صاحب بہت شکریہ. اور حدیث دوسرا میں میرا آتا ہے، سوال یہ ہے، جی جی حدیث میں آتا ہے عالن بن نکاح ولو بالدف، تو اسی وجہ سے کہا گیا ہے حدیث میں کہ نکاح کا اعلان کیا کرو. کیوں؟ کیونکہ نکاح ہوتا ہے اسی وجہ سے کہ آپس میں جو دونوں کا میلاب ہو رہا ہے، تو جو تھرڈ پرسن اس کو یہ کنفیوژن نہ ہو کہ بھائی دونوں مل کب سے رہے ہیں، دونوں کو تو نکاح نہیں ہوا ہے، تو یہ شک و شبہ تو باقی رہے گا. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے جو مفتی صاحب نے آخری بات کہی کہ مناسب یہی ہے، تو وہ حدیث صحیح ہے کہ مناسب یہی ہے کہ نکاح کا اعلان بھی ہو، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. جی جی. اور میں نے اس پہلے میں اسٹریم میں آیا تھا تو میں نے سوال کیا تھا پائلس کے متعلق، تو اس میں یہ تھا کہ اگر اندر کی اور دوائی لگا لیں تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو کیا بولتے ہیں، ایک میرے جان کے رہنے والے ہیں، ان سے یہ بات ہوئی، ان کو علم نہیں تھا، تو انہوں نے روزے میں جو ہے 3-4 روزے ان کو یہ یقین کے ساتھ معلوم ہے
کہ وہ ایک اس میں طریقہ ہوتا ہے اس کے علاج کا اور اس سے درد کے کم کرنے کا، کہ وہ ٹب میں بیٹھا جاتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ یقین ہے کہ 3-4 بار روزے میں میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں ٹب میں بیٹھا اور پانی پورا اندر گیا. تو ایسی صورت میں روزے کی قضا کرنا ضروری ہے یا معاف ہو جائے گا کیا؟ نہیں، قضا تو ضروری ہے، قضا ضروری ہے، کفارے کی ضرورت نہیں ہے، صرف قضا کر لے. اچھا، اور جن چیز یعنی کہ اگر کسی روزے میں شک ہے تو شک کو بھی کاؤنٹ کریں گے کہ شک والے کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، شک والے کو چھوڑ دیں گے. جب تک یقین نہ ہو تب تک روزہ نہیں ٹوٹے گا. شک کی وجہ سے یقین جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے، اس لیے جو شک والا اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. جی جی جی. بس لاسٹ میری گزارش یہ ہے آپ حضرات سے کہ جیسے اس سمے جو ہے سوشل میڈیا میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت یہ باتیں کہی جاتی ہیں، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک ویڈیو ایک 3 طلاق کے ایک ہونے پر ہے کہ نہ ہونے پر ہے، پوری حدیث نمبر کے ساتھ پورے دلائل کے ساتھ آپ ریکارڈ کرا دیں. اس سے کیا ہوگا، ایک آسانی پیدا ہو جائے. کیا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ جاہل لوگ ہیں، قرآن حدیث میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے کہہ کے، اور ہمارے پاس کوئی جواب اس کا کاؤنٹر ہوتا نہیں کیونکہ وہ حدیث نمبر مانگیں گے، ہم دے نہیں پائیں گے. آلریڈی تو ہے ہی مفتی صاحب کی ویڈیو بھی، لیکن پھر بھی اب مفتی صاحب دوبارہ چاہے یا انشاءاللہ موقع رہا تو ضرور ریکارڈ کروا دیں گے. جی ضرور، انشاءاللہ اسٹریم میں ہم ریکارڈ کروا دیں گے انشاءاللہ. جی، مطلب ایک پوائنٹ مطلب پورا حدیث نمبر کے ساتھ پورا اس کے ساتھ جو بحث ہوئی ہے وہ ہاں ایک ہاں، تفصیل بالکل سے ہو جائے گا بالکل، تو آسانی ہو جائے گی. ضرور جی جی، ضرور بہت انشاءاللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. چلیے یاد لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں الیاس قریشی صاحب، ہم کو لے رہے ہیں. مفتی صاحب سے آپ کا تعارف کرا دوں، یہ ہمارے مفتی صاحب محمد شیخ جو اس وقت کے جو اپنے آپ کو قرآنیس کہتے ہیں، منکرین حدیثی ہیں. اور قرآن کو کون کیسے مانے گا؟ جب منکر ہے تو پھر منکر حدیث منکر قرآن تو ہوتا ہی ہے انڈائریکٹلی. ساتھ میں قادیانی بھی ان کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کو جب یہ کہا جاتا ہے تو بہت برا لگ جاتا ہے کہ میں تو قادیانی نہیں ہوں، میں تو منکر حدیث نہیں ہوں، تو کیا ہے. چلیے تو میں آپ کو لیتا ہوں. آج مفتی صاحب بات کریں گے آپ سے. اگر بیچ میں اگر آپ ادب سے بات کریں، چونکہ آپ بیچ میں بولتے ہیں میں خاموش رہوں گا، مجھے ضرورت پڑی تو میں اندر انٹر کروں گا. جی السلام کیا علیکم. سوال؟ جی وعلیکم جی السلام. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، میرا ایک تو یہ معلوم کرنا تھا کہ قرآن نے کہیں مسلمان اور کافر کی جو پہچان ہے وہ کیا بتائی ہے؟ کیا اس کو پوشاک سے، بھاشا سے، کسی جگہ سے ہم منسلک کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے اعمال سے بتائی گئی ہے؟ جیسے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اکثر لوگ باغ داڑھی، ٹوپی اور بہت ساری باتیں اس طرح کی آتی ہے سنت کے نام پر. تو میں یہ تھوڑا سا ایک تو یہ بس جاننا چاہ رہا تھا. الیاس بھائی بس میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ کلیئر کر دوں، یہ قرآن ہی سے کیوں چاہیے؟ یہ جو آپ کا دعویٰ ہے نا، جی اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو اسی پہ کلاس لگائی تھی کہ نہیں، آپ اس پہ کو بات نہیں کی تھی. ہر چیز کی تعریف قرآن سے ہی چاہیے. تو پھر میں نے بولا تھا کہ جو قرآن لکھا ہے اوپر، اس کا میننگ بتائیے. اس کے لیے آپ کو لغت میں جانا پڑا تھا. تو میں واپس وہی سوال کرتا ہوں کہ کیا ہر چیز کی تعریف آپ قرآن سے دکھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، قرآن جو بیسیکلی ہمارے پاس آیا وہ پوری انسانیت کے لیے آیا، خالی اس کیول کا ایک جواب یہ نہیں ہے. کمیونٹی. اس کا جواب یہ نہیں ہے. سوال جو ہے وہ دیکھیے یہ ہے ایک کہ منٹ کیا مفتی جی صاحب ایک منٹ. آپ نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ آیت آپ نے قرآن میں پڑھی ہے؟ جی آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں، میں ایسی یہ بیکار کی مطلب ہاں، بحث میں اب نہیں جانا سنیے، چاہ رہا اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرما رہے کہ ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف اتارا اس لیے ہوں. تاکہ آپ اس کی گائیڈ کرے، آپ اس کی جی وضاحت کرے. کیا مطلب وضاحت کرے؟ جیسے اللہ نے کہہ دیا قرآن میں نماز پڑھو، تو اب جی نماز کیسے پڑھیں گے، کتنی پڑھیں گے، کب پڑھیں گے، اس کی وضاحت آپ کو کرنا ہے. تو قرآن خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو اصول بتلا دیے ہیں، اب ان اصولوں کو کھولنا ہے پبلک کے سامنے. تو وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ اس کے بغیر، یعنی احادیث کے بغیر قرآن مجید سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا ہے. آپ کو قرآن پر عمل کر ہی نہیں پائیں گے آپ. مفتی صاحب، میں تھوڑا سا بولوں اس میں. ہاں میں بولیے. آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں
سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، جب کبھی بھی ہم رسول کی بات کرتے ہیں تو پرائمری رسول کو ہم ہمیشہ اگنور کر دیتے ہیں، جس کو روح الامین کہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اس کا قول ہے، سورہ تکویر میں لکھا ہے صاف طور پر۔ یہ ہم مانو رسول کی بات نہیں کر رہے ہیں ابھی، ٹھیک ہے؟ ان کے اور ابھی اس نزدیک کے بعد ایک منٹ الیاس بھائی، آپ کا یہی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے یہی کہا تھا مفتی صاحب، ان کے نزدیک آپ بھی رسول ہو سکتے ہیں، میں بھی رسول ہو سکتا ہوں۔ ان کے نزدیک کیا ہے، نبی اور ابھی ہم رسول۔ اس پر نہیں جا رہے، ابھی ہم آ رہا صرف ہوں میں جو میں بات کری اس پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو پھر آ رہا ہوں بات آ رہا ہوں ادھر نہیں ادھر مطلب دیکھیے، آپ یہ کیا نام الیاس بھائی، آپ اپنے مدعے سے ہٹ رہے ہیں، اس لیے ہٹ رہے ہیں کہ آپ نے ابھی مجھ سے یہ کہا تھا، آپ نے ہم سے یہ کہا تھا کہ قرآن مجید میں، تو میں نے خود قرآن کی آیت پڑھی، اب اس کا جواب دیجئے پہلے آپ، میں کہ وہی جواب قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی، اور یہ آیت یہ کہہ رہی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ آپ اس کو کھولیے پبلک کے سامنے، تو مفتی آپ صاحب پہلے میں اس وہیں کا آ رہا جواب دیجئے، پھر ہم آگے ہوں، بات کریں گے۔ میری ایک درخواست ہے، پلیز مجھے تھوڑا سا پورا بولنے دیا جائے، بیچ میں انٹرپٹ نہ کریں، نہیں اور جب دیکھیے، میری بات بولنے کا پوری مطلب نہیں، آپ بات دوسری لا رہے ہیں نا بیچ میں، کیسے بولنے دیں گے؟ میں وہی آپ لاؤں نے گا پہلے مفتی صاحب، کہا میری کہ بات نہیں سنیے۔ قرآن، تو میں نے خود مفتی قرآن کی صاحب آیت پڑھی ہے، اب آپ مفتی مجھے صاحب یہ میری سمجھائیے۔ گارنٹی، میری گارنٹی ہے، الیاس، میں وہی لاؤں گا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر یہ ہوتا ہے، ہم لوگ شبدوں کو پریبھاشت نہیں کرتے۔ آپ نے دو شبد یوز کیے، ایک تو رسول اور ایک ذکر، آپ نے دو چیزیں یوز کری ہیں۔ اب میں آپ کو دونوں ہی چیزیں بتلانے کی بات یہ کر رہا ہوں کہ ہم کون سے رسول کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ الگ الگ قسم کے رسول کا ذکر قرآن نے کیا، ایک بات۔ دوسری بات، آپ نے ذکر کا الفاظ یوز کیا ہے، نہ کہ قرآن کا الفاظ یوز کیا ہے۔ تو ذکر کا معنی ہوتے ہیں یاد دہانی، اور یہ یاد دہانی شروع سے چلی آ رہی ہے، جو جب انسان میں بگاڑ ہو جاتا ایک ہے منٹ تو اس کو ایک دوبارہ منٹ سے یاد دلایا او جاتا ہے۔ میرے ٹھیک ہے نا؟ بھائی، او میرے بھائی، تم کو جی قرآن بھی جی، یاد ہے؟ تم آپ کو بتائیے، قرآن میں بھی یاد اگر ہے؟ غلط بول رہا ہوں بھائی، آپ ہاں میں اگر سنو، غلط بول رہا ہوں جی ہاں، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، جی، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون۔ اس بالکل آیت کی تفسیر، اس جی آیت کی تفسیر 1400 سال کے مفسرین نے کیا کی ہے، مجھے بتاؤ۔ بھائی، میں یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ 1440 سال پہلے ہی قرآن آیا ہے؟ کیا اس سے پہلے قرآن نہیں تھا؟ نہیں تھا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں مفتی صاحب؟ آپ مفتی ہو کے ایسے جھوٹ بول رہے ہیں۔ سورہ تکویر وہ چلیے کیا نام؟ ایک منٹ، ہاں یہ ابھی بدتمیزی شروع گئے۔ دیکھیے ابھی آپ لوگوں کو دو چیزوں کا فرق نہیں پتا ہوتا، ایک ہے کلام اللہ، ایک ہے کتاب اللہ۔ تو یہی بات ہے کہ قرآن مجید کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے۔ تو کلام اللہ جو نبیوں پر نازل ہوتا چلا آیا وہ کلام اللہ ہے، وہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوا، ہاں، لیکن قرآن بھی کلام اللہ ہے۔ تو جو کلام اللہ ہے اس کا قرآن ہونا لازم نہیں، لیکن جو قرآن ہے وہ کلام اللہ ضرور ہے۔ یہ بیسک سا فرق ہے، آپ کو پتا ہے؟ مفتی صاحب میری آپ سے ایک درخواست ہے، اگر میں غلطی کر رہا ہوں میں معافی بھی مانگوں گا آپ سے ہاتھ جوڑ کے۔ ہاں آپ سورہ ہجر کی 90 نمبر نکال دیجئے، میں اپنی ایک غلطی منٹ، ماننے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے میں ارے نکال رہا بھائی ہوں، لیکن پہلے آپ، یہ نہیں بولیے۔ نہیں، آپ میں بحث نہیں کر رہا ہوں، آپ صرف آیت نکال دیجئے، میں اپنی غلطی مان لوں گا ہاتھ جوڑ کر۔ نہیں، ٹھیک ہے پہلے بعد میں آپ مجھے یہ بتائیے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ذکر کا مطلب کیا ہے؟ مفتی صاحب میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ آپ سورہ ہجر کی 90 آیت اگر میری دکھا سکتے ہیں تو میں میں پہلے بھائی اپنی نکال، آیت غلطی پڑھیے، کر لوں۔ آپ پڑھیے، آپ آیت نہیں، پڑھیے۔ آپ نکال دیجئے، میں غلط پڑھ رہا ہوں گا، ہو سکتا ہے میں ارے اتنا یہ عالم نہیں ہوں جتنا آپ ہیں۔ ارے آپ بھائی نکال آپ دیجئے، پڑھیے نا، جب آپ کو میں اس میں قرآن کی صاف آیت طور پر پڑھنے یہ نہیں آ لکھا رہی ہوا ہے، ہے، میں ارے بتا رہا میرے ہوں، بھائی آپ کو قرآن کی آیت ابھی پڑھنے نہیں آ رہی ہے، تو پھر آپ میں آگے تبھی تو کیسے کہہ رہا بحث ہوں، کریں گے؟ میں آپ سے تبھی تو کہہ رہا ہوں، میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں۔ اس میں ٹھیک ہے یہ میں آپ تو لکھا کو ہے سکھا سیکھنے رہا ہوں، کے لیے کہ ایسا میں آپ نہیں سیکھتے، آپ تو مجھ کو بول رہے جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے تو مفتی ابھی صاحب سیدھا ہم پہ فتوا لگا جب میں دیا کہ آپ آپ کو جھوٹ جب بول میں رہے ہیں، حوالہ آپ دے مفتی رہا ہو ہوں، کے یہ کر رہے ہیں، ایک تو منٹ آپ سیکھنا ہے کیا؟ سیکھنے والا الیاس، ایسا بولتا ہے؟ پہلے تو یہ طے ہوگا کہ آپ اس کو قرآن مان رہے کہ نہیں مان رہے۔ آپ کہتے ہیں اس سے پہلے بھی آپ کہہ رہے تھے کہ سورہ ہجری کی نکال لیے، سورہ اس کی نکال لی۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ تو اس کو قرآن ہی نہیں مان رہے ہیں نا، یہ تو نزدیک کس آپ کے کو؟ قرآن ہے ہی نہیں نا۔ ذکر الگ الفاظ ہے، قرآن الگ الفاظ ہے، دونوں کے ہاں الگ تو الگ وہی معنی ہیں۔ وہی میں کہہ رہا تھا آپ کہ جو دونوں کو ایک ہمارے، مکس کر رہے ہیں ایک نا، منٹ یہاں پر خاموش، گڑبڑ ہو رہا ہے۔ ہمارے سب پاس، الفاظ کے ایک معنی تھوڑی ہوتے ہیں، ٹھیک سب ہے کے وہی الگ پوچھ رہا الگ ارے ہوں، معنی بھائی، ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ قرآن نہیں مانتے ہیں نا آپ، وہ تو قرآن بالکل نہیں ہے نا آپ مانتے کے ہیں، نزدیک۔ بالکل ہاں مانتے ہیں، کس نے ہاں، کہا نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں مطلب اچھا وہ قرآن ہے، جی۔ یعنی جو ہم پڑھتے ہیں لے کر اپنے ہاتھوں میں، اس کو قرآن مانتے ہیں آپ؟ جو قرآن ہے بالکل اس کو قرآن مانا جائے گا۔ ذکر کا مطلب ذکر آئے گا، برہان کا مطلب برہان آئے گا، فرقان کا ٹھیک، مطلب فرقان آئے گا۔ آپ سب کو مکس کر کے ایک ہی تھوڑی بول سکتے ہیں، میں سب کے آپ سے الگ خالی، الگ meaning ہیں ان کے۔ ارے بھائی سوال جو کروں اس کا جواب دکھا لیے۔ میں اتنا پوچھ رہا ہوں کہ جو قرآن کریم میں پڑھتا ہوں بھی میرے پاس جو ہاتھ میں ہے، اس کو قرآن مانتے ہیں آپ؟ بالکل قرآن مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کس پر نازل ہوا؟
محمد صاحب پہ. اور اس سے پہلے والا قرآن کس پر نازل ہوا؟ وہ پہلے کے نبیوں پر ہوا. تو یہ والا قرآن کب آیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا؟ یاد دہانی ہے، ذکر ہے، یاد دہانی ہے، جس میں بگاڑ ٹھیک ہوا ہے، دوبارہ وہ سے نہیں آیا. پوچھ رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا وہ کب آیا؟ یہ تو 1440 سال والی بات ہے. وہی بات تو بتا دی آپ نے، وہی تو ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ 1400 سال پہلے ہی آیا قرآن، وہی تو آپ نہیں مان رہے تھے نا. آپ تو ابھی کہہ رہے تھے کہ جب سے نبی بھیجے جا رہے ہیں تب سے قرآن ہے. ابھی تو خود ہی اقرار کر لیا مفتی صاحب اس نے کہ 1400 سال پہلے آیا قرآن. یہ تو آپ نے صحیح، بالکل صحیح بات کہی. اور دوسری بات یہ کہ یہ خود ہی سب چیز کا مطلب بیان کر رہے ہیں، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ دھرتی پر ان سے بڑا کوئی مفسر پیدا ہی نہیں ہوا ہے، ہر اب چیز بس کا آپ مطلب خود ہی آج بیان کے لیے کر رہے اتنا ہیں. ہی، آج کے لیے اتنے، ورنہ ہی میرا ٹائم ویسٹ بہت کریں گے. ابھی یہ مفتی صاحب آپ ارے نے پوچھا نا کہ جی جس بندے کو ابھی تک یہی نہیں معلوم ہے کہ ذکر کا مطلب مفسرین نے کیا لیا ہے. عبداللہ ابن عباس جو سب سے بڑے مفسر تھے قرآن مجید کے، انہوں نے ذکر کا مطلب کیا لیا. ان کے بعد جتنے مفسرین ہیں ان کو ابھی تک یہی نہیں معلوم ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے اصول کیا ہوتے ہیں. یہ تو خود ہی گائیڈ نکال، وہ کیا کہتے ہیں، ڈکشنری نکال رہا ہے اور جو ہے ذکر کا مطلب نکال رہا ہے اور پھر جو ہے بحث کرنے آ گئے. جن کو ابھی قرآن کو سمجھنے کے اصول ہی نہیں معلوم ہو وہ کیا بات کرے گا. اچھا کیا آپ نے ان کو ہٹا دیا، اس لیے کہ جی وہ جی بندہ کسی کام کا نہیں ہے بھائی. جی جی اب آئندہ بھائی کل آئیے گا، میں اتنی دیر بات کر سکتا ہوں آپ سے، تھوڑا وہ رکھیے گا، دھیرج رکھ کے بات کیجیے گا. دھڑا دھڑ آپ جو بولتے ہیں، ابھی آپ اپنے بات سے کانٹرڈکٹ کر دیے. آپ کو جو مفتی صاحب نے کہا، مجھے پتا ہے نا آپ کا علاج، آپ کا مرض. آپ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن تو ایک ہے ہی نہیں. ابھی جیسے ہم نے کہا کہ قرآن 1400 سال پہلے آیا تھا، آپ نے فوراً یہ کہا تھا، جا کے سنیے گا، قرآن تو پہلے دن سے. کس نے کہا قرآن 1400 سال پہلے آیا ہے؟ اور ابھی جب میں نے پوچھا کہ جو آپ پڑھتے ہیں وہ قرآن ہے، مجھے پتا تھا کہ آپ نہیں بولیں گے، لیکن آپ پھنس گئے تھے. آپ نے بولا ہاں قرآن ہے. یہ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. کب آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ 1400 سال پہلے. تو یہ قرآن کب آیا؟ 1400 سال پہلے. خود ہی بول دے اپنی زبان سے. ٹھیک ہے، چلیے. نہیں مفتی صاحب، یہ ان کی پکڑ اسی آیت سے ہو رہی ہے کہ قرآن آگے کہہ رہا ہے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اگر یہ بول رہے کہ ذکر سے ساری کتابیں مراد ہے تو پھر وہ کہاں ہے، کہاں محفوظ ہے بتائیے. اب تو مفتی صاحب اصل میں کیا ہے، اصولی لوگ سے بات کرنی چاہیے، اور یہ جو ہے فروعی لوگ ہیں. اور جو فروعی لوگ ہیں فروئی تو ان سے نہیں، یہ تو فروئی در فروئی ہے. اس کو تو یعنی کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، خالی وہ ڈکشنری کھولتا ہے، ذکر کا میننگ دیکھتا ہے اور پھر بحث کرتا ہے. برہان کا لفظ دیکھتا ہے، برہان کا جو ہے ڈکشنری میں ترجمہ دیکھتا ہے اور بحث کر رہا ہے. ارے اس کے لیے اصول ہوتے ہیں میرے بھائی. ڈکشنری سے اگر سب دیکھنا ہوتا ہے تو وہ صحابہ کرام جو ہے نا، وہ عربی زبان تھے، وہ عرب داں تھے، لیکن پھر بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. تو قرآن میں جب یہ آیت ہوئی تو صحابہ کرام حیران کہ ظلم تو ہم نے کبھی کیا نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ظلم کا میننگ وہ نہیں جو ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے، ظلم سے یہاں شرک مراد ہے. تو اب ان کو یہی نہیں معلوم ہے کہ ڈکشنری سے قرآن حل نہیں ہوتا ہے. قرآن حل کرنے کے لیے جن پر قرآن اتارا گیا ہے، پھر جو جنہوں صاحب نے ان سے شریعت ہے، سیکھا ہے. یہی کر رہے ہیں آج کے لوگ کہ اپنے طور پر معنی کو ڈیفائن کر رہے ہیں. تمہارا اپنا ڈیفینیشن نہیں چلے گا، صاحب شریعت نے جو بتایا وہ مانا جائے گا. اور یہیں سے فتنہ جو ہے وہ برپا ہوتا ہے، اور یہیں سے سارے جو نوجوان وہ گمراہ ہوتے ہیں، چاہے وہ انجینئر کے فالوور چاہے گاندھی کے فالوور ہو. کہ تشریح خود لے لیا آپ نے، صاحب شریعت جو ہیں ان کی تشریح کو سائڈ رکھ کر خود اپنے آپ کو جو ہے سب سے بڑا مفسر سمجھ لیا. یہ بنیاد ہے، بنیاد. ارے وہ دنیا کا جو بندھارن ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، جو ہمارا بندھارن ہے ہمارے ملک کا مثال سے لے لیجیے. تو جنہوں نے لکھا ہے انہوں نے جو میننگ لیا وہ سمجھیں گے، وہ مراد لیں گے، یا پھر میں ڈکشنری کھول کے اس کا میننگ لے لوں گا. دنیا ہنسے گی مجھ پہ کہ یار تم کون ہوتے ہو یار، تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری کیا اوقات ہے یار. جنہوں نے لکھا ہے وہ یہ میننگ لے رہے ہو اور تم یہ میننگ لے رہے ہو، تمہاری حیثیت کیا، اوقات کیا ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ الیاس جیسے لوگوں کی اوقات کیا ہے کہ جو ڈکشنری کھول کر جو ہے خود میننگ لے رہے، اس کا اور مطلب سمجھ رہے. بھائی تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. صحابہ کرام نے جو قرآن سمجھا ہے وہ اصل ہے. باقی آپ اور میں بیٹھ کر جو ہے اس کا ترجمہ کرنے لگا، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے.